اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے ریلیجس مائنارٹیز. دیکھو پیارے بچوں، جب کچھ لوگ سوسائٹی میں ہوتے ہیں اور ان کی جو ریپریزنٹیشن ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے آبادی کے حساب سے، یعنی سوسائٹی میں ان کی جو آبادی ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، یا ان کی جو ریپریزنٹیشن، ان کی جو نمائندگی ہوتی ہے سوسائٹی میں وہ بہت زیادہ کم ہوتی ہے. سوسائٹی میں ان کی نمائندگی نہیں چلتی ہے. کیونکہ وہ مائنارٹی گروپس کے لوگ ہوتے ہیں، وہ مائنارٹی گروپس کے لوگ ہوتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جب کچھ لوگ سوسائٹی میں آبادی کے حساب سے ان کی جو ریپریزنٹیشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے سوسائٹی میں، ان کو ہم مائنارٹی گروپس کہتے ہیں. ان کو ہم مائنارٹی گروپس کہتے ہیں. دیکھیے، جو مائنارٹی ہے یہ لوگوں کا ایک گروپ مانا جاتا ہے. یعنی مائنارٹی گروپس کے لوگ جو ہیں یہ وہ گروپ مانا جاتا ہے، مطلب جن کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے، یا دیٹ آر ڈومینیٹڈ بائی اے کیپیبل، دیٹ آر ڈومینیٹڈ بائی اے کیپیبل، یعنی جن کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے ایک کیپیبل گروپ کا، یا جن کے اوپر کنٹرول ہوتا ہے کن لوگوں کا، جو بڑے ہوتے ہیں، جو بڑے شان والے ہوتے ہیں، جو بڑے عظیم ہوتے ہیں، یا جو میجارٹی میں ہوتے ہیں، ان کے اوپر ان کا کنٹرول ہوتا ہے. کن کے اوپر؟ مائنارٹی کے لوگوں کے اوپر. کن لوگوں کا کنٹرول ہوتا ہے؟ جو بڑے ہوتے ہیں، جو شان والے ہوتے ہیں، جو عظیم ہوتے ہیں، جو میجارٹی میں ہوتے ہیں، یا جو کیپیبل ہوتے ہیں، ان لوگوں کا کنٹرول ہوتا ہے مائنارٹی گروپس پر. ٹھیک، تو دیکھیے دا انٹرنیشنل انسائکلوپیڈیا آف سوشل سائنس جو ہے، یعنی جو بین الاقوامی انسائکلوپیڈیا ہے سوشل سائنس کا، وہ ڈیفائن کرتا ہے میجارٹی ایز اے گروپ آف پیپل. میجارٹی ایز اے گروپ آف پیپل، یعنی جو گروپ آف پیپل ہوتا ہے، یعنی لوگوں کا جو گروپ ہوتا ہے جو میجارٹی میں ہوتے ہیں، جن کی اکثریت ہوتی ہے، جو زیادہ ہوتے ہیں، ڈفرینشیٹڈ فرام ادرس، وہ ڈفرینشیٹ ہوتے ہیں دوسرے لوگوں سے اسی سوسائٹی میں. یعنی اسی سوسائٹی میں جو لوگ رہتے ہیں، جو اقلیت میں ہوتے ہیں، وہ ڈفرینشیٹ ہوتے ہیں کن لوگوں سے؟ جو میجارٹی میں لوگ ہوتے ہیں، جن کی اکثریت بہت زیادہ ہوتی ہے، ریس کے حساب سے، نیشنلٹی کے حساب سے، ریلیجن کے حساب سے، لینگویج کے حساب سے، یعنی زبان کے حساب سے، مذہب کے حساب سے، قومیت کے حساب سے، نسل کے حساب سے. ٹھیک، دیکھیے، when any group based on religion has less number of members in the total population, then the group is known as religious minority. دیکھیں، religious minority کے جو گروپ کے جو لوگ ہیں، کن کو ہم کہتے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہم ریلیجن کے حساب سے دیکھتے ہیں، جن کی ہم بیس ریلیجن کے حساب سے دیکھتے ہیں، یعنی جن کی ہم بیس مذہب کے حساب سے دیکھتے ہیں کہ ان کی جو تعداد ہے، ممبرس کی جو تعداد ہے وہ بہت کم ہوتی ہے. یعنی ریلیجن کے حساب سے جن لوگوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے ٹوٹل پاپولیشن میں ریلیجن کے حساب سے جن لوگوں کی آبادی بہت کم ہوتی ہے، ان کو ہم سوسائٹی میں ریلیجس مائنارٹی کے گروپ کے لوگ کہتے ہیں، مائنارٹی کے گروپ کے لوگ کہتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ when any group based on religion، جب کوئی ایک لوگوں کا گروپ جس کی بیس ریلیجن ہو، ریلیجن کے حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں ہیز لیس نمبر آف ممبرس، جب ان کے پاس بہت کم ممبرس ہوتے ہیں، سوسائٹی میں رہ کر وہ کم تعداد میں ہوتے ہیں ان دا ٹوٹل پاپولیشن، مطلب اس سوسائٹی کی جو ٹوٹل پاپولیشن ہوتی ہے، دین دس گروپ از نون ایز ریلیجس مائنارٹی. تو اس گروپ کو ہم ریلیجس مائنارٹی کے گروپ سے جانتے ہیں. دیکھیے، ان انڈیا ہندو ریلیجن از ان میجارٹی، یعنی ہندوستان میں ہم جو ہندو ریلیجن ہے اس کو ہم میجارٹی میں دیکھتے ہیں. کیونکہ اس کے جو ممبرس ہیں، اس ریلیجن کے جو انڈیویجولز ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے باقی مذہب کے حساب سے، باقی مذہب کے مانند ان کی جو آبادی ہے وہ بہت زیادہ ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو ہندوستان میں جو ہندو ریلیجن ہے یہ میجارٹی میں آتے ہیں، یعنی اس مذہب کے جو لوگ ہیں یہ میجارٹی میں آتے ہیں، اور باقی مذہب کے جو لوگ ہیں وہ مائنارٹی میں آتے ہیں، وہ اقلیت میں آتے ہیں. کیونکہ ان کی تعداد بہت
بہت کم ہے ہندوستان میں. دیکھیے جو ریلیجن ہے ان انڈیا، ہندوستان میں جو ریلیجن ہے اٹ از کریکٹرائزڈ بائی ڈائیورسٹی آف ریلیجنز. یعنی ہندوستان میں ہم بہت ریلیجنز دیکھتے ہیں. یعنی ہندوستان میں بہت سارے ریلیجنز کے لوگ بستے ہیں. ہندوستان میں بہت سارے ریلیجن کے لوگ رہتے ہیں اور وہ پھر اپنے حساب سے اپنے ریلیجن پر بلیو کرتے ہیں، اپنے حساب سے اپنے ریلیجن کو پریکٹس کرتے ہیں. دیکھیے جو پریمبل آف انڈین کانسٹیٹیوشن ہے، یعنی ہندوستان کا جو آئین ہے، اس کا جو انٹروڈکٹیو پارٹ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ اٹ اسٹیٹس دیٹ دا انٹائر کانسٹیٹیوشن از روٹڈ ان ہندوازم. یعنی جو سارا کانسٹیٹیوشن ہے اٹ از روٹڈ ان ہندوازم، اٹ از روٹڈ ان ہندوازم ایز اٹ انکمپاسز آل دا ڈفرنٹ فیتھز. یعنی اس نے انکمپاس کیا ہے، اس نے گھیر لیا ہے جتنے بھی ڈفرنٹ فیتھس ہیں یا جتنے بھی ڈفرنٹ ڈاکٹرائنز ہیں، نظریہ ہے یا تھیوریز ہیں جو ایگزسٹ ہوتی ہے ہندوستان میں. ٹھیک. However, at a later stage, اس کے بعد ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا گیا ہندوستان میں. اس کے بعد ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا، ایک نیا ورڈ انٹروڈیوس کیا گیا ہندوستان کے آئین میں، جس کا نام ہے سیکولرزم. یعنی سیکولرزم بھی یہاں پر موجود ہے. کہاں پر؟ ہندوستان میں. سیکولرزم میں کیا ہوتا ہے؟ ہر ایک مذہب کے جو لوگ ہیں ان کو اپنا مذہب پالنے کا حق ہے، ان کو اپنا مذہب پریکٹس کرنے کا حق ہے. وہ اپنے مذہب کے اوپر فیتھ رکھ سکتے ہیں یا اپنے مذہب کو وہ پروپیگیٹ کر سکتے ہیں. پھر یہ بھی ایڈ کیا گیا ہے انڈین کانسٹیٹیوشن میں. لیکن جو سارا افیکٹ ہے، وہ جو زیادہ افیکٹ ہے، وہ جو ہندو ریلیجن ہے اس کا زیادہ افیکٹ ہے، اس کا زیادہ رول ہے یہاں پر. کہاں پر؟ ہندوستان میں. اگر ہم دیکھیں گے ان اٹس ایکچولیٹی، یعنی اگر ہم ایکچوئل میں دیکھیں گے. دیکھیے دا انڈین سب کانٹیننٹ، یعنی جو انڈین سب کانٹیننٹ ہے، دیٹ از دا برتھ پلیس آف 4 آف دا ورلڈ میجر ریلیجنز. یعنی جو 4 بڑے ریلیجنز ہیں، جو 4 بڑے مذہب ساری دنیا میں مانے جاتے ہیں، ان میں سے پہلا ہے ہندوازم، دوسرا ہے بدھزم، اور تیسرا ہے جینزم، اور چوتھا ہے سکھزم. یعنی یہ 4 بڑے مذہب ساری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں. یہ 4 بڑے مذہب ساری دنیا میں دیکھے جاتے ہیں. کون کون؟ ایک ہندوازم، دوسرا بدھزم، تیسرا جینزم اور چوتھا سکھزم. دیکھیے اگر ہم 2011 سینسس کے مطابق دیکھیں گے، یعنی جب 2011 میں سینسس ہوئی، جب 2011 میں مردم شماری ہوئی، اس مردم شماری کے مطابق اگر ہم ہندوستان کی بات کریں گے 79.8% آف دا پاپولیشن آف انڈیا پریکٹس ہندوازم. یعنی اس میں جو 79.8% لوگ جو ہے ہندوستان میں وہ پریکٹس کرتے ہیں ہندوازم، یعنی وہ ہندوازم کو مانتے ہیں. یعنی ہندوازم کے لوگ جو ہے ان کی جو آبادی ہے وہ 79.8% ہے. ٹھیک. اسی طرح سے اگر ہم اسلام کی بات کریں گے، جو اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں ان کی جو میجارٹی ہے ہندوستان میں، یا ان کی جو آبادی ہے ہندوستان میں، وہ کتنی ہے؟ 14.2% اکارڈنگ ٹو دا سینسس آف 2011. یعنی 2011 کی مردم شماری کے مطابق جو اسلام کو ماننے والے لوگ ہیں وہ 14.2% ہے. اسی طرح سے جو کرسچینٹی کو ماننے والے لوگ ہیں وہ 2.3% ہیں. اور اس طرح سے جو سکھزم ہے، سکھزم میں 1.7% کے لوگ آتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سینسس آف 2011، یعنی 2011 سینسس کے مطابق. اسی طرح سے 0.7% لوگ جو ہے وہ بدھزم کو مانتے ہیں. یعنی بدھزم مذہب جو ہے 0.7% لوگ ایڈہیر کرتے ہیں بدھزم کو. اسی طرح سے اور 0.4% لوگ جو ہیں وہ ایڈہیر کرتے ہیں جینزم کو. اور جو باقی بچتا ہے، اور جو ادر ریلیجنز ہوتے ہیں، وہ 0.6 کو ایڈہیر کرتے ہیں، جو باقی مذہب کے لوگ بچتے ہیں. تو یہ ہے دس از آل اباؤٹ ایز پر دا سینسس آف 2011. یعنی یہ کیلکولیشن جو ہے یہ جب 2011 میں سینسس ہو گئی اس حساب سے یہ کیلکولیشن دی گئی ہے. دیکھیے تھرو آؤٹ انڈیاز ہسٹری
اگر ہم انڈیا کی ہسٹری کو دیکھیں گے, ریلیجن ہیز بین این امپورٹنٹ پارٹ آف دا کنٹریز کلچر. یعنی جو ریلیجن ہے اٹ ہیز بین این امپورٹنٹ پارٹ, اٹ ہیز بین این امپورٹنٹ پارٹ, یعنی یہ ایک اہم پارٹ مانا جاتا ہے دا کنٹریز کلچر. کنٹری کا جو کلچر ہے اس حساب سے کس کو, ریلیجن کو دیکھتے ہیں. دیکھیے ریلیجس ڈائیورسٹی اینڈ ریلیجس ٹالرنس, یعنی جو ریلیجس ڈائیورسٹی ہے اور جو ریلیجس ٹالرنس ہے آر بوتھ اسٹیبلشڈ ان دا کنٹری, دونوں اسٹیبلش کیے گئے ہیں ملک میں بائی دا لا اینڈ کسٹم. کس کے ذریعے, لا کے ذریعے اور کسٹم کے ذریعے. دیکھیے دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا جو ہے has declared the right to freedom of religion, یعنی کانسٹیٹیوشن آف انڈیا نے ڈکلیئر کیا ہے رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن, یعنی آپ کو آزادی ہے, آپ اپنا ریلیجن مطلب کیا کر سکتے ہو, آپ اپنا مذہب پال سکتے ہو, ٹو بی اے فنڈامنٹل رائٹ. یہ فنڈامنٹل رائٹ مانا گیا, یہ فنڈامنٹل رائٹ مانا گیا. کون فنڈامنٹل رائٹ مانا گیا, رائٹ ٹو فریڈم آف ریلیجن, یعنی یہ ایک فنڈامنٹل رائٹ مانا گیا ہے ان دا کانسٹیٹیوشن آف انڈیا کہ آپ اپنے مذہب کو پال سکتے ہو, آپ اپنے مذہب کے اوپر فیتھ رکھ سکتے ہو, آپ اپنے مذہب کے مطلب جس کو ہم کہتے ہیں پریکٹس کرتے, آپ اپنے مذہب کو پریکٹس کر سکتے ہو. ٹھیک, دس از دا فنڈامنٹل رائٹ آف سو فار ایز کانسٹیٹیوشن آف انڈیا از کنسرنڈ. دس از آل اباؤٹ فار ٹوڈے. تھینکس.